أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجزیہ والموازنہ میں ذکر کیا ہے اور باب باندھا ہے باب و برکت اموال المہاجرین والانصار فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعدہ. اس ذکر کردہ حدیث کا جو مطلب ہے وہ راوی حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ اس طرح ہے. کہا کہ جب جنگ جمل کا دن آیا تو اس کے سویرے اس کی صبح میں میرے باپ نے مجھے بلایا، یعنی زبیر بن عوام نے، اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا خیال ہے کہ آج لڑائی ہوگی اور میرا خیال ہے کہ آج مجھے قتل کر دیا جائے گا. آج صرف دو طرح کے لوگوں کا قتل ہوگا، یا تو ظالم کا یا مظلوم کا، اور میرا خیال یہ ہے کہ مجھے بطور مظلوم قتل کیا جائے گا. اس لیے میرے پاس فلاں فلاں کا قرض ہے، تم اس قرض کو ادا کر دینا میرے بعد. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، بہت قرض تھا. الف و مئت الف، بہت زیادہ قرض تھا. وہ ہماری اپنی تعبیر کے مطابق تقریباً 22 لاکھ روپے قرض تھا، کیونکہ 2 ملین اور 2 لاکھ 22 لاکھ روپے تقریباً قرض تھا. کافی کثرت قرض کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ کے پاس جب بھی کوئی آدمی کوئی امانت لے کر کے آتا تھا تو میرے باپ کہتے تھے کہ نہیں، یہ بانڈ تمہارا میرے پاس قرض رہے گا، امانت نہیں رہے گا. اور پھر عبداللہ بن زبیر اسے استعمال کر لیتے تھے.
عبداللہ بن نہیں بلکہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے استعمال کر لیتے تھے۔ اب زبیر بن عوام کا ماننا یہ تھا کہ امانت کے تعلق سے شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس امانت رکھی گئی اور آپ نے اسے محفوظ جگہ پر رکھا، اس کی حفاظت کا جو بندوبست ہے وہ پورا آپ نے کیا، اس کے بعد وہ مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، برباد ہو گیا، کسی بھی آپ کے ارادے کے بغیر کسی بھی سبب سے وہ تلف اور برباد ہو گیا، تو ایسی صورت میں امین امانت اپنے پاس رکھنے والا اس مال کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا یہ تھا کہ اگر امانت رکھ کے گیا اور مال برباد ہو گیا تو وہ حقدار نہیں رہ جائے گا مانگنے کا، تو یہ میری عصمت اور میری خودداری کے خلاف یہ بات ہے، میری عزت نفس کے خلاف یہ بات ہے کہ وہ مال میرے پاس رکھے اور وہ ضائع ہو جائے اور میں اسے دانت دکھاتا ہوں تو آپ کا مال برباد ہو گیا۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار لگتی تھی، اس لیے کہا کہ بجائے امانت کے تو مجھے قرض دے دے، تمہارا مال فرض رہے گا، اور اسی تصور اور اسی نظریے کی بنیاد پر ایک ڈھیر سارا قرض زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے، کہا کہ بھتیجے تمہارے باپ تو بہت زیادہ مقروض ہوں گے، کتنا قرض ہے تمہارے باپ کا؟ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ چھپا دیا، میں نے کہا میرے باپ پر 1 لاکھ روپے کا قرض ہے، میرے باپ نے جو قرض چھوڑا ہے وہ 1 لاکھ روپے ادا کرنا ہے، یعنی 1 لاکھ درہم۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو جائیداد زبیر نے چھوڑی ہے وہ قرض کی ادائیگی بھر کا کافی نہیں ہے، اس سے تم پورا قرض ادا نہیں کر سکو گے، اس لیے جب قرض ادا کرنے کا وقت آئے تو تم مجھ سے مدد طلب کرنا، تم مجھ سے استعانت کرنا، زبیر کے قرض کی ادائیگی میں میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، یہ حکیم بن حزام نے کہا۔ تو جب یہ بات کہی حکیم بن حزام نے تو عبداللہ بن زبیر تھوڑا پھول گئے، کہا کہ چچا آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی انسان کے پاس 22 لاکھ روپے کا قرض ہو، 2 الف و 100 الف، اتنا قرض تب کیسے ادا ہوگا؟ کہا کہ تو بہت ٹیڑھی بات ہے، تب وہ بہت ٹیڑھی بات ہے، لیکن جب تم قرض ادا کرنا، قرض خواہوں کے مطالبے کو پورا کرنا تو مجھ سے استعانت کرنا، زبیر کے قرض کی ادائیگی میں۔ زبیر کہتے ہیں کہ میری جو خودداری ہے، میری جو الفت ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اپنے باپ کے قرض کے لیے کسی سے مدد طلب کروں یا اس کی ادائیگی کے لیے کسی سے استعانت کروں۔ اور پھر اس کے بعد زبیر کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد قرض کی ادائیگی کا طریقہ، زبیر کے پاس 11 گھر مدینے میں، 2 گھر مکے میں، 1 گھر کوفہ میں اور 1 گھر بصرہ میں تھا، سب بیچا گیا، قرض ادا کیا گیا، لیکن ان کا جو حصہ مدینے میں تھا، مدینے کا جو حصہ تھا اس کو زبیر بن عوام کے حصے کو بیچنے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اعلان کیا، اور پھر قرضخواہ وہاں جمع ہوئے اور اسی زمین میں سے جو زبیر کی مدینے میں تھی ایک ٹکڑا کاٹ کر سارے قرضخواہوں کو دیتے گئے، جتنے قرضخواہ ہیں سب کا قرض ادا ہو گیا، اس کو متعدد حصوں میں بانٹنے کے بعد 4 حصہ باقی بچ گیا، وہ باقی زمین پورا قرض بھی ادا ہو گیا اور 4 حصہ پڑا بھی رہ گیا، اور وہ جو گھر ان کے بصرہ، کوفہ، مکہ میں تھے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر باقی رہ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس گیا تو معاویہ نے پوچھا کہ زبیر کے قرض کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور اس زمین کا 4 حصہ میرے پاس بچا ہوا ہے۔ کہا کہ ایک حصے کا کتنا دام ہے؟ کہا کہ 1.5 لاکھ روپیہ دام ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ میں 2 حصہ خرید رہا ہوں۔ ان کے پاس 2 اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے دونوں نے ایک حصہ خریدا، تو اس طرح سے وہ باقی مادہ حصہ بھی بچ گیا اور وہ زائد پیسہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ اس کے بعد جو ورثہ تھے زبیر کے، وہ عبداللہ بن زبیر سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ ہماری وراثت تقسیم کیجیے، ہمارا جو حصہ ہے زبیر کی جائیداد میں
وہ ہمیں دیجیے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، 4 سال تک میں تمہیں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا۔ اور 4 سال تک ہر سال عبداللہ بن زبیر مکہ جاتے اور اعلان کرتے کہ اگر کسی کے پاس زبیر کا کوئی قرض ہے، اگر کسی کا قرض زبیر سے ذمہ باقی تھا تو آ کر کے لے لے، میں اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور پھر بار بار اعلان کرنے کے بعد 4 سال تک اعلان کرتے رہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال باقی بچا وہ ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور جس طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برتنے کی اور اس کو انجام دینے کی کوشش کیا تھا، اس پر اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ہر انسان کا نفس اس وقت تک محبوس رکھا جاتا ہے، اس وقت تک معلق رکھا جاتا ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کر دی جاتی۔ ایک دیندار سے دیندار انسان، ایک تقوی شعار میں انتہائی زیادہ بڑا ہوا انسان جب اس کی وفات ہوتی ہے، اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ قرض کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو معلق رکھتا ہے، اس کے معاملے کو اللہ رب العالمین اس کی جزا تک، اس کے ثواب تک، اس کے اجر تک پہنچنے نہیں دیتا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، تلوار تمام گناہوں کو معاف مٹا دیتی ہے، تلوار تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں الا الدین، شہادت تمام گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں میدان معرکہ میں اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنی جان قربان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے قرض کے۔ قرض اس صورت میں بھی معاف نہیں ہوتا جب اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقرض الفا فکأنہ تصدق بخمس مئہ، جس نے کسی کو 1000 قرض دیا تو گویا کہ اس نے 500 روپیہ صدقہ دیا۔ قرض دینا اور لوگوں کے ساتھ قرض کا معاملہ کرنا یہ انتہائی شدید معاملہ ہے، انتہائی مشکل معاملہ ہے، خاص کر کے ہمارے اس زمانے میں جس میں مادیت کا غلبہ اور مادیت کی فکر ذہن و دماغ پر بری طرح سے مسلط ہے کہ ہر انسان ہر چیز کو اسی مادیت کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر میں نے اس کو 1 لاکھ روپیہ قرض دے دیا اور یہ سال بھر کے بعد واپس کرے گا تو سال بھر تک یہ 1 لاکھ روپیہ میرا محبوس اور بند ہو کر کے رہ گیا، اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اگر میں اسے اپنی تجارت میں لگاتا، اگر میں اسے اپنے خرید و فروخت میں صرف کرتا تو سال بھر میں کچھ نہیں تو میں 50,000 روپیہ ضرور کماتا۔ اس لیے کوئی آدمی دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے قرض دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور اسی مادیت کے پیمانے پر ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کثرت ہے، ہمارے سماج میں ایسے انسانوں کی بہتان ہے جو قرض دے کر کے نفع کمانے کے چکر میں اپنے آپ کو مجرم تصور نہیں کرتے، قرض دے کر کے نفع لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فکرہ اور یہ تصور، یہ دلیل ان کے دماغ میں کام کرتی ہے کہ میرا یہ پیسہ سال بھر تک محفوظ ہے، اس سے انتفاع اور فائدہ حاصل کرنے سے سال بھر تک میں محروم رہوں گا۔ اگر وہ میرے پاس رہتا، میری دسترس میں رہتا، اس کی آمد و رفت ہوتی تو میں اس سے فائدہ اٹھاتا۔ اب فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں تو کچھ تو اس کو دینا چاہیے مجھے فائدہ، تو اس کے بدلے میں دوسری شکل میں، یعنی پیسے کی شکل میں آدمی نہیں لیتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سود ہے، اس کو بدل کر دوسری شکل میں انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شکلیں متعدد ہیں اور مختلف ہیں جو ہمارے سماج میں رائج ہیں، لیکن ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ ایک دانشمند انسان جسے اللہ رب العالمین نے عقل کے ساتھ ساتھ دولت سے بھی نوازا ہے، مال و دولت بھی اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ یہ بات کیوں سوچتا ہے؟ اس لیے
کہ اللہ کے لیے عمل کا جذبہ، اللہ کی رضا کے لیے عمل کا جذبہ، اللہ کے اجر کے لیے عمل کا جو تصور ہے وہ سب پڑ چکا ہے، وہ مجروح ہو چکا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو مادے کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے دنیاوی منفعت کو تولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر عمل کے نتیجے میں مادی منفعت ہے تو واہ واہ، اور اگر مادی منفعت نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حتیٰ کہ انسانوں کے اپنے تعلقات میں، انسانوں کے اپنے معاملات میں، انسانوں کے اپنے لین دین میں بھی انسان یہی پیمانہ لے کر کے گھومتا ہے اور اسی پیمانے کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے، جائز اور ناجائز کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک مجرمانہ تصور ہے اسلامی سماج میں۔ میں آپ سے عرض کروں، بات میری دوسری طرف جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسلامی سماج کے انسانوں کی یگانگت اور ان کے معاملات میں یکسانیت کا جو تصور دیا ہے وہ تصور ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ المسلم اخو المسلم، المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، اور اسی طرح سے انما المؤمنون اخوہ، یہ جو تصور شریعت نے دیا ہے اس کا پیمانہ یہ دیا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے عطا اور بخشش، اللہ کے لیے حرمان اور عدم عطا، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر اپنا موافق انسان، اگر ایسا انسان جسے ہماری مادیت کی پیاس کو، مادیت کی تشنگی کو پانی فراہم ہوتا ہے، سیرابی فراہم ہوتی ہے، تو اس کے 100 جرم ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتے، کوئی اہمیت نہیں رکھتے، معمولی باتیں چلو ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر وہی انسان اس کی ذات سے ہماری مادیت کے جذبے کی سیرابی نہیں ہوتی، ہماری مادی فکر کی تکمیل کا سامان اگر وہ فراہم نہیں کر پاتا تو اس کی معمولی بات کو بھی لے کر کے اسے ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے، اگر ایک طرف سے آتی ہے تو اس کا کوئی برا نتیجہ، اس کی کوئی برائی، اس کے لیے پیشانی پر کوئی شکن پیدا نہیں ہوتی۔ وہی بات دوسری طرف سے آتی ہے کہ وہ اپنا منظور نظر نہیں ہے تو پھر اسی عمل کو لے کر کے آسمان اور سر پر اٹھا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ سماج میں تعلقات کا، سماج میں اخوت اور بھائی چارے کو نبھانے کا معیار یہ نہیں کہ کون اللہ سے زیادہ کرنے والا، کون اللہ کا مقرر بندہ ہے، کون اللہ کی اطاعت میں مقدم ہے اور کون اللہ کی معصیت میں آگے ہے، یہ معیار نہیں، معیار اس کے علاوہ دوسرا ہے۔ ہمیں منفعت دینے میں، ہمیں مادی منفعت کی سیرابی کا سامان فراہم کرنے میں، ہمارے جذبہ مادہ کو تسکین پہنچانے میں جس کا حصہ زیادہ ہے، جس کا حصہ زیادہ ہے وہ دل اور آنکھوں دونوں پر آزاد ہے، اور جس کا حصہ اس راہ میں نہیں ہے وہ دونوں جگہوں پر ہماری نظروں سے اوجھل یا پھر اور دنیا بھر کی باتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی باتیں پیش آتی تھیں۔ اس سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرض کی ادائیگی کے معاملے میں کہ جابر کے باپ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرض چھوڑا تھا، جابر کہتے ہیں کہ اگر 3 سال تک میرے باغات میں پھل آتا اور پورے 3 سال صرف انہیں کو میں دے دیتا تب بھی میرے باپ کا قرض ادا نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض کی ادائیگی کا جو طریقہ اپنایا اور ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے جو راستہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا وہ آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس بات کو سنتے اور جانتے ہیں، اس لیے میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی میں بہت دفعہ، بیشتر دفعہ انسان کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض حالات کے تقاضے سے، بعض حالات سے مجبور ہو کر کے انسان اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے قرض لینے کی کوشش کرتا ہے، کسی سے قرض مانگنے کے لیے وہ اپنے مال وش کو بیچنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تلاش کرنے پر سماج میں اسے اگر ایسے لوگ نہ ملیں
دولت کی بغداد اور مادیت کے افراط کے زمانے میں اگر ایسے لوگ نہ ملیں جو اس مجبور کی مجبوری پر ترس کھا کر نہیں اپنے رب کی رضامندی کی خاطر اس کی ضروریات کی تکمیل کا سامان پیش کر سکیں، تو بتائیے کہ ایسی صورت میں سوائے محرومی کے اور کون سی بات ہمارے ہاتھ آئے گی؟ ایسی صورت میں لوگ غلط راہوں پر، غلط دروازوں پر اور غلط اسباب پر اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے آمادہ پاتے ہیں۔ آپ کبھی پیچھے مڑ کر سماج میں دیکھیے گا تو آپ کی اس کی بے شمار نظیریں نظر آئیں گی کہ کیسے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو پیش کیا، پیشکش کی ایک بچے کے سامنے۔ عبداللہ بن زبیر کی عمر اس وقت تقریباً 34 یا 35 سال تھی جس وقت حکیم بن حزام نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی تھی، مگر عبداللہ بن زبیر کا معاوض ان کی حمیت اور غیرت، ان کی خودداری اس قدر مستحکم ہے کہ باپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے دوسروں کو سہارا لینا وہ اپنی کثر نفسی سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ والد کے قرض کی ادائیگی میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ خود پیشکش کرتے تھے کہ قرض ادا کرنے کی مجبوری ہے، اس لیے اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ فراہم کیا جائے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دیا ہے، اتنی اہمیت دیا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کے جو مصارف متعین کیے ہیں ان مصارف میں ایک حصہ بھی شمار کیا ہے۔ یہ غارمین جو آپ دیکھتے ہیں وہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا انتظام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سماج میں کسی کے قرض کی ادائیگی کا جو طریقہ اگر ممکن نہیں ہے، اگر انسانوں کے نفس بخل سے متصف ہو چکے ہیں، انسان حرص اور بخل کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، مگر قرض کی ادائیگی کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس زکوٰۃ کے مال سے وہ مقروض کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر سکتا ہے۔ مگر ایک اور مجبوری ہمارے سماج میں جو ہمارے سماج کی پیدا کرتا ہے، محترم حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ایک مصرف مقروضوں کے قرض کی ادائیگی متعین کیا ہے، اس کے باوجود سماج میں مقروضین کی تعداد کم نہیں زیادہ ہے، وہ قرض کی ادائیگی ہر کا پورا نہیں ہوتا۔ کیا علیاذ باللہ رب العالمین پیدا ہونے والے حالات کی سنگینی، آنے والے حالات میں پیدا ہونے والی خطرناکی سے آگاہ نہیں تھا؟ علیاذ باللہ نہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو طریقہ رب نے بتایا تھا، جو مصرف رب نے بتایا تھا، اس کے مطابق ہم نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، اور زکوٰۃ کا موجودہ زمانے میں کم سے کم ہندوستان میں 90% سے زیادہ حصہ، ویسے تقریباً 60% لوگ ہندوستان میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، 100 میں 60 لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صرف 40 لوگ ادا کرتے ہیں، اور 40 میں بھی صرف 80% لوگ زکوٰۃ ایسی ادا کرتے ہیں جو واجب ہوتی ہے، ورنہ بقیہ لوگ اندازے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیکھ کے اللہ کے رحمت ہوگا کتنا ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا، کتنا روپیہ ہوگا، اس کو شمار کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں بات آپ کا تو دلچسپ ہے، لیکن وہ پھر کبھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لیکن سر قرض کی ادائیگی کا یہ جو طریقہ رب العالمین نے فراہم کیا تھا، اس میں زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے اس زکوٰۃ کا 90% حصہ صرف مدارس کو جاتا ہے، صرف مدارس کو جاتا ہے۔ بغل میں زکوٰۃ نکالنے والے کے گھر سے متصل کسی بیوہ کا گھر ہے، کسی یتیم کا گھر ہے، کسی مجبور اور بے بس کا گھر ہے، کسی باعزت اور باحیا جو لوگوں سے سوال نہیں کر سکتا اس کا گھر ہے، مجبوری کے ساتھ نام شبیرہ کا انتظام ہوتا ہے، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے سوچنے کی گنجائش موجود نہیں ہے اس گھر میں، مگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ سے ان کو نہیں دینا چاہتا۔ وجوہات بہت ہیں، لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ سماج کے انسانوں کا یہ فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی کہہ کر کے جو حکم دیا ہے وہ کہاں اعلان کیا جائے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے؟ کون ہے
کیا جو بستر مرگ پر مر جائے، جو آخری سانسیں گر رہا ہو، صرف اسی کو کھانا کھلایا جائے گا؟ نہیں، وہ مجبور و بے بس انسان اور وہ مجبور و بے بس خاندان جو سماج کی نظروں کے سامنے زندگی گزارتے ہیں اور سماج کے لوگ اوپر نہیں ڈالتے. تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ قرض کی ادائیگی کا ایک بہتر طریقہ یہ تھا، مگر مدارس کی چندہ کرنے کی جو صفت ہے اور ان کو چندہ بٹورنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے نے سماج کو بے حس سماج بنا دیا ہے. اس طریقے نے سماج کو بے حس بنا کے رکھ دیا ہے. احساس اور فکر مندی کا جو جذبہ ہونا چاہیے، اس جذبے کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے. سماج کے اندر حساسیت کا جو سیلاب آنا چاہیے، سماج کے انسانوں میں کو دوسروں کے تعلق سے جو فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو ان لوگوں نے دفن کر کے چھوڑا ہے. اس لیے کسی کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتی، کسی کی پیشانی پر کبھی شکن نہیں آتی، کسی کو کبھی غم نہیں ہوتا کہ ہمارا پڑوسی علاج کی وجہ سے مر گیا، ہمارا پڑوسی بھوک کی وجہ سے پیٹ پکڑ کر رات گزارنے پر مجبور ہے، ہمارا فلاں قریبی انسان فلاں مرض میں مبتلا ہو کر فلاں وجہ سے اور فلاں اسباب کی بنیاد پر ان اذیتوں اور ان تکالیف کا شکار ہوا ہے. تڑپ جانا چاہیے انسان کو، بے نیند اور نیند سے بے بہرا ہو جانا چاہیے ایسے انسان کو جو اس درد اور کرب کو سنے، جو اس درد کو اپنے دل اور اپنے جگر میں محسوس کرے. مگر مجبوری یہ ہے کہ شر قدم قدم قدم، قطرہ قطرہ دھیرے دھیرے آتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ گوارا کرنے کی جو صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہر چیز کو کھیل دینے کی جو صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ ایک دن آ کر کے ہم کو بے حس بنا دیتی ہے، بے شعور بنا دیتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ہم کو بیگانہ بنا دیتی ہے. اس لیے ایک بیٹھ نہیں ہوتا سب کچھ، ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو جاتی. ابھی جو وقت چل رہا ہے صورتحال، اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیے تو پوری 80 سال کی تاریخ آپ کے پاس ہے. پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، آج یہ خطرناک چیز ہمارے سامنے آئی. اب ہمارا شعور بیدار ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ رات میں سوئے صبح نمودار ہو گیا، رات میں سوئے صبح اچانک یہ بڑا حادثہ ہمارے سامنے کے سامنے نہیں. یہ پوری ایک لمبی روش، ایک لمبی سازش، ایک لمبی تدبیر کا نتیجہ ہے جو بروقت ہمارے سامنے ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں اگر اس طرح کی باتوں کو تلاش کیا جائے جو سماجی عدالت، سماجی الفت اور معاشرتی مودت کا ذریعہ بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس بہت سی مثالیں اس کی ہیں. تاریخ و سنت کے ذخیرے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو پڑھنا، ان سے نصیحت حاصل کرنا، ان پر غور کرنا، ان کا مطالعہ کرنا، ان کا مراجعہ کرنا، ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ہم طلبا کی ذمہ داری ہے. ہم طلبا کو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے. باتیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن میری بات دوسری طرف نکل گئی. اور ویسے بھی آواز کا مسئلہ چند دنوں سے حیران کر رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سلف اور بالخصوص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کی روشنی سے اپنی زندگی میں نور اور عقل حاصل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لي ولكم.